تین چیزیں کھانے والی عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی، چاہے عورت خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کرے، یا پوری رات سجدے میں پڑے رہے، یا خانہ کعبہ کے گنبد کے سائے میں نوافل پڑھتا رہے، یا ساری زندگی سجدے میں جھکی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تین ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف زبان اور جسم کو ناپاک کرتے ہیں بلکہ دل و دماغ اور روح کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں۔ چاہے کوئی عورت خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر نماز ادا کرے، مسجد نبوی کے گنبد کے سائے میں نوافل پڑھے، یا ساری زندگی سجدوں میں جھکی رہے، اگر یہ تین چیزیں اس کے اندر موجود ہوں تو اس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ آئیے ان کی تفصیل جانتے ہیں اور اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کے لیے دل کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے تکبر کا زہر۔ تکبر وہ زہریلا نوالا ہے جو دل کی پاکیزگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو انسان کو اپنی برتری کا گمان دلاتی ہے اور اسے دوسروں سے بلند تر سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب کوئی عورت اپنے لباس، حسن اور دولت یا مرتبے پر فخر کرتی ہے، جب وہ دوسروں کی خوشی پر حسد کرتی ہے یا انہیں حقیر سمجھتی ہے، تو وہ تکبر کا لقمہ کھا رہی ہوتی ہے۔ یہ زہر نیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور ایسی حالت میں عورت کی نماز محض ایک جسمانی ورزش بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو۔ تکبر کیسے دل میں داخل ہوتا ہے؟ جب کوئی عورت اپنی نعمتوں کو اپنی ذاتی کامیابی سمجھتا ہے، جب وہ دوسروں کے لباس، گھر یا مقام کو دیکھ کر اپنے آپ کو برتر خیال کرتے ہیں، یا جب وہ اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کرتی ہے، تو یہ تکبر اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ سجدہ کرتے ہوئے بھی اپنے میں کو اللہ سے بلند رکھتا ہے، نتیجتاً اس کی عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ دوسری چیز غیبت اور تجسس۔ غیبت وہ حرام لقمہ ہے جو زبان اور دل دونوں سے کھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کے عیوب بیان کرتے ہیں، ان کے راز افشاں کرتے ہیں، یا ان کی زندگیوں کے بارے میں غیر ضروری تجسس رکھتے ہیں۔ یہ گناہ صرف زبان سے بولے گئے الفاظ تک محدود نہیں، بلکہ دل میں دوسروں کے بارے میں منفی خیالات پالنا، ان کے کردار پر شک کرنا یا ان کی زندگیوں کی چھان بین کرنا بھی غیبت کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غیبت کی مذمت کی ہے، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں، تم اس سے نفرت کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز سے کرو جو اسے ناپسند ہو۔ غیبت اور تجسس کا زہر اس وقت خطرناک ہوتا جا رہا ہے جب انسان اسے عادت بنا لیتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کے راز، ان کے گھریلو معاملات یا ان کی ناکامیوں پر گفتگو کرتے ہیں اور اسے تفریح سمجھتے ہیں۔ یہ زہریلا نوالا ان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور جب وہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا دماغ اللہ کی یاد کے بجائے دوسروں کی زندگیوں کی فلم چلانے لگتا ہے۔ ایسی نماز اللہ کے عرش تک نہیں پہنچتی، کیونکہ اس کی نیت ہی ناپاک ہوتی ہے۔ تیسری چیز ناشکری۔ ناشکری وہ زہر ہے جو دل کی رگوں میں دوڑتا ہے اور انسان کو اللہ کی نعمتوں سے غافل کر دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے، ہر وقت شکایت کرتا ہے یا دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ کر کے حسرت کرتا ہے، تو وہ ناشکری کا لقمہ کھاتا ہے۔ یہ گناہ انسان کو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسی حالت میں عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب
شدید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ناشکری کی عادت انسان کو ہر وقت محرومی کا احساس دلاتی ہے۔ وہ اپنے گھر، لباس، رزق یا اولاد کو کمتر سمجھتا ہے اور دوسروں کی زندگی کو حسرت سے دیکھتا ہے۔ ایسی عورت جب مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کی تکبیر میں شکر کی خوشبو نہیں ہوتی بلکہ شکایت کا شور ہوتا ہے۔ وہ دعا مانگنے کے بجائے مطالبات کرتی ہے اور اس کی عبادت اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دل شکر سے خالی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ ایک معروف تعلیمی ادارے نے خواتین اساتذہ کی خدمات کے لیے انٹرویو کا اہتمام کیا۔ ہال کے باہر درجنوں خواتین اپنی باری کے انتظار میں تھیں۔ کچھ تسبیح پڑھ رہی تھیں، کچھ دعائیں مانگ رہی تھیں۔ اچانک ایک پرتعیش گاڑی ادارے کے گیٹ پر رکی۔ اس سے ایک خاتون اتری۔ اس کے لباس، پرفیوم اور انداز سے فخر جھلک رہا تھا۔ وہ انتظار گاہ میں رکنے کے بجائے براہ راست انٹرویو روم میں داخل ہو گئی، گویا پورا نظام اسی کے لیے رکا ہوا تھا۔ پرنسپل نے اس سے پہلا سوال کیا، آپ آج کیا کھا کر آئی ہیں؟ خاتون نے فخر سے جواب دیا، میں نے KFC سے کھانا کھایا اور سیدھا یہاں آئی ہوں۔ دوسرے رکن نے پوچھا، یہ پرفیوم کون سا ہے؟ اس نے شان سے کہا، یہ 2 لاکھ کا درآمد شدہ پرفیوم ہے جو میں نے خود منتخب کیا ہے۔ تیسرے رکن نے اس کے لباس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، یہ ملک کے سب سے مہنگے برانڈ کا خصوصی ڈیزائن ہے۔ پرنسپل کے ارکان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک رکن نے دھیمی لیکن گہری آواز میں کہا، آپ نے جو کھانا کھایا، جو لباس پہنا، جو فخر آپ کے لہجے میں ہے، یہ سب تکبر، غیبت اور ناشکری کے زہریلے لقموں کی علامت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی عبادت کو بے اثر کر دیتی ہیں۔ ہم اپنے ادارے میں ایسی عورت کو نہیں لیتے جو ان گناہوں سے آلودہ ہو، کیونکہ ہمارے بچوں کو ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو عاجزی اور پاکیزگی سے بھرپور ہو۔ خاتون حیران رہ گئی اور خاموشی سے روم سے نکل گئی۔ ان تینوں گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے دل و دماغ کی اصلاح کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ خلوص دل سے توبہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ خالص توبہ، نیک اعمال، 5 وقت کی نمازیں، صدقہ اور روزہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان اس کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، چھوٹے اور بڑے، پہلے اور آخری، ظاہری اور پوشیدہ۔ نماز صرف جسم کا عمل نہیں بلکہ دل اور روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تکبر، غیبت اور ناشکری جیسے گناہ ہماری عبادت کے نور کو بجھا دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دلوں سے ان زہروں کو نکال دیں اور عاجزی، پاکیزگی اور شکر کی روشنی اپنائیں تو ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ ہمیں اپنی نیتوں اور اعمال کی مسلسل پڑتال کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا کے مستحق بن سکیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے تکبر، غیبت اور ناشکری کے ہر زہر کو دور فرما، ہماری نیتوں کو خالص کر، ہماری عبادتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما اور ہمیں تیری رضا کے لیے جینے کی توفیق دے۔ یا رب، ہمیں عاجزی کی چادر عطا کر اور ہر اس گناہ سے پناہ مانگنے کی توفیق دے جو تیری بارگاہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اب مجھے دیجئے اجازت، خدا حافظ، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔